بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے درس میں آپ کو فعل کی تعریف اور اس کی علامتیں وہ ذکر کروں گا۔ فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جو اپنا مستقل معنی پر دلالت کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، ماضی کے ساتھ، حال کے ساتھ اور مستقبل کے ساتھ، کسی نہ کسی زمانے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اور اس کی علامتیں، اس کی خواص، عدۃ النحو کافیہ میں خواص کا لفظ بھی آیا ہے۔ اگر کہیں لکھا ہو کہ فعل کے خواص تو کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خواص سے بھی یہ خاصہ کی جمع ہے اور اس سے مراد یہی فعل کی علامتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ شروع میں قد کا آنا، قد جیسے قد ضرب، قد کا آنا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ نمبر 2 شروع میں سین کا آنا جیسے سیضرب۔ نمبر 3 شروع میں سوف کا آنا، سوف جیسے سوف یضرب۔ نمبر 4 شروع میں حرف جازم کا آنا جیسے لم یضرب، ان حروفوں میں سے آنا جو آخر میں جزم دیتی ہے نا، جیسے لم یضرب۔ نمبر 5 آخر میں ضمیر مرفوع متصل بارز کا آنا جیسے ضربتا، ضربتے۔ اور نمبر 6 آخر میں تائے ساکنہ کا آنا جیسے ضربت۔ نمبر 7 امر ہونا جیسے اضرب، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ نمبر 8 نہیں کا ہونا جیسے لا تضرب۔ اور نمبر 9 ماضی ہونا جیسے ضرب۔ نمبر 10 مضارع ہونا جیسے یضرب۔ نمبر 11 آخر میں نون تاکید ثقیلہ کا آنا جیسے لیضربن، آخر میں نون تاکید ثقیلہ آئے تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ اور نمبر 12 آخر میں نون تاکید خفیفہ کا آنا جیسے لیضربن، آخر میں نون تاکید خفیفہ آئے تو یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ نمبر 13 نفی مؤکد بلند کا ہونا جیسے لن یضرب۔ اور نمبر 14 شروع میں حرف نفی کا آنا، شروع میں جیسے لا یضرب۔ نمبر 15 شروع میں حروف نواسب میں سے کوئی حرف آنا، یعنی جو آخر میں نصب دیتے ہیں ان حروف میں سے کوئی حرف آنا جیسے ان یضرب۔ اور گردانوں کا ہونا جیسے ضرب، ضربا، ضربو۔ اور شروع میں حروف عطین میں سے کسی حرف کا آنا، مضارع کی جو علامتیں عطین، حمزہ، تا یا نون، ان حروفوں میں سے کوئی شروع میں آ جانا تو یہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے یضرب، تضرب، اضرب، نضرب۔ تو یہ 17 علامتیں میں نے آپ کے سامنے فعل کی بیان کی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ اس کو یاد کریں اور انشاءاللہ، اور اس کی یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو فعل کے پہچاننے میں بہت انتہائی آسانی ہوگی۔ تو اس پیغام کو شیئر ضرور کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔